مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس سے متعلق، اور اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صافی صاحب، آپ کا شکریہ کہ مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ جی، آپ کا شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ مجھے مناسب وقت دیا جائے تاکہ میں اپنی پوری بات کر سکوں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں فرقواریت اس طرح نہیں ہے جو تأثر دیا جا رہا ہے کہ ایک فرقہ یا مسلک یا مکتب فکر بحیثیت مجموعی دوسرے کے ساتھ متصادم ہے۔ لہذا بار بار جو یہ بات ریپیٹڈلی کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، گڑھ بن چکا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کلمات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جس پر احتجاج ہوا وہ افراد کا اقدام ہے، اس کو مجموعی طور پر کسی فرقے کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے تناظر میں ضابطۂ اخلاق کہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ کہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی دستخط کیے تھے اور اب بھی دستخط کیے ہیں، ہم اس پر لفظاً و معناً قائم ہیں، اور کوئی بھی ہمارے تاریخی ریکارڈ سے ہمیں ہمارے اس قول و فعل کو جج کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ یا ضابطۂ اخلاق جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے ایک اخلاقی میثاق ہے، ایک اخلاقی طور پر ایک ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے، باقاعدہ قانون کی طاقت سے نفاذ کے لیے اس کے پیچھے کوئی مؤثر قانون سازی موجود نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آزادانہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو مؤثر بنانا ہے تو باقاعدہ مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، اور قانون سازی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جسے قانون شہادت اور جو اینگلو سیکسن ضوابط قانون ہیں ان کے ہیر پھیر میں لا کر بے اثر نہ بنا دیا جائے، لہذا ہم مؤثر طور پر اس کے حامی ہیں۔ اس کے بعد ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ سب ہمارے نظریات کا احترام کریں، لیکن یہ ہم مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ احترام کا تعلق تو قلب سے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی گیج کسی کے پاس نہیں ہے، البتہ رویوں سے، بیہیویئر سے، ایٹیچیوڈ سے، برتاؤ سے بعض اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقدسات دین ہیں، جن میں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المؤمنین، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برملا، برسر عام اور پبلک میں آ کر بے حرمتی نہ کی جائے، جیسا کہ چند واقعات ہوئے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر عوام میں جذباتی اشتعال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس شاعر نے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں گھسنے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان اسباب کا مؤثر انداز میں قانون کی طاقت سے ازالہ کیا جائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے
کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، ریاست کا پورا عزم ہونا چاہیے، اور ریاست کی کمین گاہوں میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو ان تمام کاوشوں کو ناکام بنا دیں اور ساری محنتیں ایک بار پھر زیرو ہو جائیں۔ ہم تعاون کے لیے پہلے بھی تیار تھے، تعاون کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس میں امن و امان، اس میں عافیت اور ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کا موقع دینا، یہ ہم سب کے مفاد میں ہے، پوری ریاست، ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ لہٰذا ریاست پر بھی لازم ہوگا، حکومت وقت پر بھی لازم ہوگا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور جو مسالک کی قیادت کے دعوے دار ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو اصول وہ پبلکلی بیان کرتے ہیں وہ اس کام میں تعاون کریں کہ نچلی سطح پر ٹرانسمٹ کیسے ہو اور کس طرح سے ہر سطح پر یہ پیغام پہنچے، کیونکہ ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دین معاد کی بجائے معاش بن گیا ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ تو جب دل و دماغ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر پیٹ کے مشورے کو مانا جائے اور وقتی مفاد کو ترجیح دی جائے تو پھر ہم اعلیٰ ترین مقاصد کو محض لفاظی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایکشنز چاہیے، ان کے لیے عمل چاہیے، اور ایکشنز اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، اور عمل کی تاثیر الفاظ کی تاثیر سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔